میرا سر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ اپنے آپ کو انصاف کرنے والا کہتا ہے، منصف ہوں کہتا ہے، اور دوسری ہوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے۔ ہوں تو سر ایک منصف جو انصاف کرنے والا ہے، اگر وہ رحمان اور رحیم ہوگا اور وہ گناہگاروں کو بخش دے گا تو انصاف کیسے کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ ہاں۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ لیجئے، آپ کے دو بچے ہیں، جی آپ کے دو بچے ہیں، آپ نے بڑی مشکل سے محنت سے آپ نے وہ بچوں کو جو ہے مٹھائی لائی، لڈو، مثال کے طور پر ایگزامپل لڈو لائے، آپ نے دو لڈو لائے، دو بچے ہیں آپ کے، دو لڈو لائے آپ نے، تو اب باپ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انصاف کرے، دو لڈو دو بچوں میں تقسیم کرے۔ سمجھیے آپ، سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی 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 میں سن رہا ہوں سر، آپ کو پوری دھیان سے سن رہا ہوں۔ اب باپ ہونے کے ناطے، کوئی بھی باپ ہونے کے ناطے اپنے دو بچوں کو برابر برابر حصوں میں وہ تقسیم کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا اللہ آپ کا باپ ہے؟ جی، کیا اللہ آپ کا باپ ہے؟ یہ جو الٹے سوالات ہیں یہ مت کیجئے آپ۔ میں جو مثال دے دیکھیے، رہا ہوں، باپ کی مثال کہا آپ کہ نے دی کہ میں نے دی؟ آپ نے سنیے، کہا کہ انصاف ایک طرف رحیم اور کریم والا ہے یہ اور ٹھیک ایک ہے، اس پہ طرف آپ جواب بتا دیجیے گا، رہے اس ہیں پہ جواب دیجیے گا۔ وہ میرا چھوٹا سا دوسرا سوال والا یہ ہے۔ ہے، تو میرا چھوٹا سا آپ سوال میری یہ ہے، بات کیوں نہیں سن رہے؟ میرا ایگزامپل ہی نہیں سن رہے محترم آپ۔ کیا بات اللہ کہاں آپ پر آ کا جائے باپ ہے؟ محترم میرا سوال جی، ہے، کیا اللہ آپ کا باپ ہے؟ یہ بات کی یہ جواب نہیں ہے، یہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا آپ کو، لیکن میں جب تک میں کہوں پوری بات کمپلیٹ نہ کروں، آپ مجھے بیچ میں سوال کر رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، کریے، بات پوری کریے۔ وہ باپ جو ہے دو لڈو اپنے بچوں کو لے کر آیا، اور جب لے کر آیا تو ایک بچے کو ایک لڈو دیا، دوسرے بچے کو دوسرا لڈو دیا۔ اب ایک بچہ تو جو ہے وہ بڑا ریسپیکٹ دے کر وہ لڈو کھانے لگا بیٹھ کر، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ لڈو کو ادھر ادھر توڑ کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھینکنے لگا وہ۔ جی اب باپ کو ایک کے اوپر غصہ آئے گا، ایک کے اوپر خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اب وہ کیا کرے گا کہ جس نے اس لڈو کو نہیں کھایا اور ادھر ادھر توڑ کر پھینکا، اس کے ہاتھ سے بھی لڈو چھین لے گا، چھین کر اپنے پہلے بیٹے کو دے گا کہ لے بیٹے تو کھا، تو اس کا مستحق ہے۔ یہ تو ناشکری کر رہا ہے، یہ میں اتنی محنت سے مشقت سے لا کر میں نے یہ دیا، اور یہ جو ہے اس کی جو ہے ناقدری کر رہا ہے۔ تو ہی اس کے لائق ہے، لے دو لڈو کھا۔ کرے گا نہیں کرے گا یہ؟ اچھا سر، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، اپنی بات پوری کر لیجیے، میں نہیں اپنی کرے بارے میں گا، جواب دوں گا۔ کرے نہیں گا نہیں، نہیں کرے جیسے گا آپ نے باپ؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا بیچ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اپنے بارے میں بات کروں آپ گا، کا اپنی بات جواب پوری کر نہیں، لیجیے۔ آپ کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن یہ کرے گا نہیں۔ میں بھی آپ کا جواب ضرور دوں گا، آپ اپنی بات پوری کیجیے، میری بات میں میرا جواب آ جائے گا۔ جی سر۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت کسی کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، تو کسی کے انصاف تو کیا اس نے باپ نے کہ دو لڈو لا کر اپنے دو بچوں کو دیا، لیکن جب آدمی ناقدری کیا اس کی ناقدری کی اس نے لڈو کی، تو اللہ نے چھین لیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جو ہے رحیم اور کریم کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، ایسے اس کے لیے جو ہے اللہ پاک جو ہے رحیم اور رحمان سب کچھ ہے اللہ۔ اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، سب اس کے لیے اللہ پاک جو ہے انصاف کا معاملہ کرے گا اللہ۔ آپ سمجھ میں آئی؟ جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے سر، آپ کی بات پوری ہوگی، میں جواب دے سکتا ہوں اب؟ دیجئے۔ ٹھیک ہے سر، اپنا میوٹ کریے گا، جیسے میں نے سنا آپ کو خاموشی سے، ویسے آپ سنیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے باپ کی مثال دی تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ آپ کا باپ ہے؟ اس کے پوچھنے کا کارن یہ تھا کہ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے لا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی مثال کسی بھی چیز سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ کیا بتائیے اور بتائیے اور اللہ، ایک مرتبہ بیچ بتائیے۔ میں مت بولیے، بیچ میں مت بولیے، بیچ میں مت بولیے، طریقہ یہ ہے بات نہیں کرنے کا۔ آپ، ایک منٹ، نہ 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 نہ، ایک منٹ جناب، پہلے مجھے لگتا ہے آپ کو تمیز سکھانی پڑے گی مجھے۔ جب میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کی باری میں،
تو اب آپ کو میری بات مکمل ہونے تک خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنی باری میں کاؤنٹر کرنا ہے۔ آپ کو یہ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو ابھی آیت پڑھی وہ پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کیجئے۔ اچھا سر، میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر آیت ہے لا کمثلی شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کون سے سورہ میں ہے یہ؟ آپ نے نہیں پڑھی کبھی یہ آیت کبھی نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ آیت تو نہیں پڑھی ہم نے۔ اچھا تو سر اس کا مطلب پھر میں ایک ایسے آدمی سے اب آپ سن لیجئے، اب آپ سن لیجئے، پورا قرآن حفظ ہے۔ ارے بھائی سورہ السورہ میں ہے یہ۔ ہیلو جواب دے رہا ہوں، پلیز جواب لیجئے، انسان کے بچے بنیے، انسان کے بچے کی طرح بات کیجئے، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہوں اور آپ کو ایک زومبی سمجھتا ہوں جو اتنا جاہل ہے کہ جب میں نے اس کو اس کی بات پوری مکمل رکھنے کا موقع دیا، اس کے بعد بھی اس کے اندر اتنا تحمل اور صبر نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کا جواب مکمل طور پر سن لے۔ سوال پہ سوال کیا جا رہا ہے، پھر جواب بھی نہیں سنتا، جبکہ تمہارا خود قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے اندر تو ذرا بھی نہیں ہے صبر۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ معلوم شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ پلیز کیپ میوٹ یور مائک till I am talking۔ جب تک میں بات کر رہا ہوں، عبد الجمیل صاحب بڑی عزت سے آپ سے مخاطب ہوں، جب تک میں بات کر رہا ہوں آپ اپنا مائک میوٹ رکھیے تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں اور پھر آگے آپ سے بات کروں۔ پلیز انسان کی طرح پیش آئیے۔ تھینک یو سو مچ۔ حالانکہ زبردستی آپ کا منہ مجھے بند کرنا پڑا، بٹ ہو گیا، تھینک یو۔ اب سنیے جواب اپنا۔ تو اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو قرآن کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں وہ کہاں ہے، لیس کمثلہ کہاں ہے، اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے تو بھائی آپ تو ڈیبیٹ مٹیریل ہے ہی نہیں۔ پھر تو مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو جس کو مجھے ریفرنس بار بار دینے نہ پڑیں گے یہ آیت کہاں ہے، اس نے وہ آیت پڑھی نہ ہو۔ تو اگر آپ کو نہیں آپ کو ملی آیت تو لیجئے میں آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر کے آ رہا ہوں وہ آیت، آپ خود پڑھ لیجئے۔ سورہ السورہ کی آیت نمبر 11 ہے، یہ 42 کی 11 ہے، یہ رہا یہاں پہ لیس کمثلہ، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے اس کی۔ nothing is like him، nothing is like him، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ آپ نے پہلے کیا آیت پڑھی تھی؟ ارے یار کیا آدمی ہے یار۔ ارے یار سورہ السورہ کی 11 نمبر آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، سمیر نے بتا دیا آپ کو، عبدل بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ 66 آیتوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، السورہ نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے سر، یہاں پہ لیسا کمثلہ ہی لکھا ہوا ہے سر۔ لیکن آپ نے کیا پڑھا اسے؟ ٹھیک ہے سر، اب میں جو پڑھ رہا ہوں سامنے رکھ کر کے وہ ہے وہاں پر سر۔ نہیں پہلے آپ نے کیوں غلط پڑھ کر اب جو ہے مجھے صحیح ریفرنس دے رہے ہیں؟ مجھے پھانسی پہ چڑھا دو، ہاں مجھے پھانسی پہ چڑھا دو، اس کے بدلے میں چڑھانا چاہو گے؟ وہ تو اگر آپ ملیں گے تو ضرور کریں گے۔ وہ کہاں ملیں گے آپ؟ ہاں کہاں ملیں گے آپ؟ وہ سب ہمیں کیوں بتائیں آپ کو؟ ارے تو جب ہم سے ملنا چاہتے ہو پھانسی چڑھانے کے لیے تو پھر ہم کو یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ کہاں ملو گے تاکہ ہم آگے پھانسی چڑھیں۔ اب پھانسی پر چڑھنے والے خود چل کے آ جاؤ، اتنا اچھا شوق ہے نا آپ کو پھانسی پر چڑھنے بھائی کا۔ میں ہی تو آنے کے لیے آپ کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہاں وہ بتا دیں گے، ہم بتا دیں گے، اب بتائیں گے۔ لیکن آپ یہ جو ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ انسانوں کی طریقے سے بول رہے۔ ڈیبیٹ ان سے ہوتی ہے جو ڈیبیٹ کے لائق ہوں، آپ تو میم مٹیریل ہیں، اب ڈیبیٹ مٹیریل تھوڑا ہی نہ ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے، پھر جب میں کہتا ہوں بتاؤ کہاں آنا ہے تو کہتا ہے آپ چل کے آ جاؤ۔ اب میں کہاں چل کے آ جاؤں بغیر ایڈریس کے؟ بھائی ایڈریس دو گے تو چل کے آؤں گا۔ وہ تو پتا چلے گا، وہ تو پتا چلے گا، لیکن اب جو اللہ میاں بتائیں گے کیا مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد اللہ میاں بتائیں گے آپ کا ایڈریس مجھے یا فرشتے بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ وہ تو ضرور اللہ ضرور سب کو قیامت میں جمع کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب قیامت پہ جمع کرے گا نا اللہ مجھے، اس دن ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب خاموشی کے ساتھ بیٹھیے اور میرا جواب مکمل سنیے، اب اس کو ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا تھا اپنی بات رکھتے ہوئے کہ ایک باپ ہے، جبکہ اللہ آپ کا باپ نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ تو اللہ جب کسی کا باپ نہیں ہے تو پہلے تو آپ کو یہ مثال نہیں دینی چاہیے اللہ کے ساتھ جو مثال اللہ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی،
کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ باپ ایک انسان ہے اور اس کے اندر انسانی فطرت موجود ہے، جبکہ اللہ کے اندر کوئی انسانی فطرت موجود ہونا اس کے خالق نہ ہونے کی دلیل ہے، اس کے خالق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ نے تو خالق کو بشر کے برابر کر دیا یہ کہہ کر کے کہ باپ، اور پھر آپ نے کہا کہ باپ جو ہے اپنے 2 بیٹوں کو لڈو لا کر کے دیتا ہے اور ان کو ہاں برابر تقسیم کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کو کھاؤ، لیکن ایک بیٹا، ہاں بھی مت کریے پلیز، میوٹ کر لیجئے سر، آپ میرے کو ہماری بات پوری کرنے نہیں دے رہے اور اسی لیے لمبا ٹائم جا رہا ہے، ورنہ اب تک تو بات پوری کر چکا ہوتا میں سر۔ تھینک یو سر۔ تو اگر ایک بچہ اس کو کھا لیتا ہے، اس پہ وہ شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ایک بچہ اس کو ضائع کر دیتا ہے تو اس پہ غصہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں، پیار، محبت، شفقت اور غصہ یہ انسانی فطرت ہے، یہ کسی خالق کائنات کی فطرت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے اندر یہ فطرت ہوگی تو اس میں اور ان بشر میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ برابر ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کو برابر کرنے کی کوشش کی، 2 لڈو اور بیٹے اور باپ کی مثال دے کر کے۔ چلو چلو سوری، کوئی بات نہیں، چلو یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ سمجھے گا۔ تو آپ نے ایک ناقص عمل جو ہے وہ بیان کیا ہے ایک انسان کا، ایک بشر کا، جو کہ ہے غصہ کرنا، یہ ناقص عمل ہے، اور آپ نے اس ناقص عمل کو منسوب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کہ خالق ہے، جو کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر ایک بچہ جو لڈو کو ضائع کر دے گا تو اللہ اس کو جو ہے وہ باپ جو ہے اس سے ناراض ہوگا، مگر یہ اللہ آپ کا جو ہے وہ اس سے ناراض نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، میں شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور آپ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ تو بھائی میرے، اگر وہ اللہ 70 ماؤں کے مقدر محبت کرے گا اور وہ رحمان اور رحیم ہو جائے گا، یعنی وہ اپنے اس بیٹے سے بھی ناراض نہیں ہو سکتا جس نے لڈو کو ضائع کر دیا۔ تو آپ کا اللہ اگر اس بیٹے سے ناراض ہو جائے جیسے باپ ناراض ہو جاتا ہے، تو آپ کا اللہ ایک ناقص عمل کر رہا ہے۔ آپ نے کہا اسی طریقے سے اللہ ہے، اس کی بھی انسانی فطرت۔ تو بھائی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے اللہ کے اندر انسانی فطرات موجود ہے، یعنی کہ ہم اسے خالق نہ مانیں، اسے انسان مانیں؟ اس کے بعد کہ آپ کو اللہ خود کہہ رہا ہے لیسا کمثلی، میری کوئی مثال نہیں، آپ زبردستی کی مثالیں دے رہے ہیں۔ تو بھائی خدا کا خوف کھاؤ، اپنے خدا سے ڈرو۔ اگر تم اسلام میں ہو، مذہب اسلام میں ہو، تو اس طرح کی چیزیں مت کرو جس کو تمہارے اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا اور آپ؟ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں نا اللہ، میں تو اس کو اللہ ہی نہیں جی مانتا نا، میں تو اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں نا۔ جی 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 جی، وہی تو میں آپ تو بتایا مانتے نا، ہو نا۔ جس طریقے سے وہ جب بچہ اس کی قدر نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو جن کو اللہ ہدایت دے کر رہتا ہے، اگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کری تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے بدلے ان کو گمراہی کے اوپر لاتا ہے۔ اوکے سر، تو ابھی بھی آپ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جو جی بات کی اللہ مثال گمراہ ہے، کرتا ہے۔ ہاں سر، آپ بھی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ جی جو ہے وہ انسانوں کی طرح فطرت رکھتا ہے، تو جیسے باپ ناراض ہوگا ویسے اللہ ناراض ہوگا۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، چلے عبد الجمیل صاحب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب مجھے جی بتائیے جی سر، جو باپ اپنے بچے کے اوپر غصہ کرے گا، کیا وہ باپ اسی وقت اپنے بچے کے اوپر رحمان اور رحیم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، فوراً اس کا غصہ دور ہو جائے گا، پھر رحمان اور پھر رحیم ہو جائے گا، شفقت سے غصہ کیوں کرے گلے گا؟ لگا لے گا۔ ہاں اچھا کتنی دیر کے لیے غصہ رہے گا؟ فوراً اگر ہو جائے گا غصہ زائل، تو یعنی کہ کچھ پل کے لیے آئے غصہ گا ہوگا، غصہ، یعنی کہ ہو گیا، لیکن پھر وہ اپنا بچہ ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جی میں بچہ آپ غلطی کی مان بات سمجھ لیا، گیا، یعنی کہ اگر وہ کچھ پل بچہ کے لیے۔ اپنی غلطی مان لیا، اپنی عبدالجمیل غلطی صاحب، مان لیا بچہ، جی اگر وہ جی بچہ اپنی غلطی مان لیا کہ بابا یہ جو ہے میں نے جو کیا ہے یہ غلطی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گلے سے لگا دے گا۔ اسی طریقے جی سے ہے کہ اگر جی کوئی آدمی اسلام سے پھر گیا، پھر اللہ کے پاس پھر واپس لوٹ کر آ گیا کہ اللہ میں جی نے جو ہے غلطی کی ہے، میں جو ہے ہدایت کے راستے پر تھا، میں جو ہے گمراہ ہوا، میں پھر سے واپس لوٹتا ہوں، تو اللہ اس کو بھی گلے سے لگائے گا اللہ۔ اچھا سر، دو باتیں کی آپ نے بڑی پیاری، اور میرا جو سوال تھا بیچ میں وہ آپ کھا گئے، چلو دوبارہ پوچھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ جیسے باپ کچھ پل کے لیے غصہ ہوگا لیکن وہ اس کی اولاد ہے، پھر اس پہ شفقت آ جائے گی، تو سر ایسے جی ہی آپ کا اللہ بھی کچھ پل کے لیے اپنے بندوں سے غصہ ہوگا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اس کا جواب دیں پھر آگے بڑھیں گے۔ جی تو جس وقت آپ کا اللہ غصہ ہوگا اپنے بندوں کے اوپر، اس وقت آپ کا اللہ رحمان اور رحیم نہیں رہے گا؟
جب بندے اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے اور اس کے نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اور سمجھ گیا میں گناہوں کے سوال ذریعے سنیے، میرا سے سوال سنیے، میرا سوال کا جواب دیجئے، ادھر تو گناہوں مت کے جائیے۔ ذریعے سے میں کہہ رہا ہوں جس وقت آپ کا اللہ اپنے بندے پر غصہ ہوگا، کیا آپ کا اللہ اتنی دیر جتنی دیر غصہ ہوگا کیا وہ اپنے بندے پر رحمان اور رحیم رہے گا؟ رہے گا، وہ تو اس کے صفات میں سے ہے، اس کی ایک کیسے صفت رہے بھی گا؟ ہے، اس کیسے کی رہے گا؟ ایک صفت بھی ہے۔ جو غصے میں ہے، جو جبار ہے، قرآن جو کے اندر قہار ہے، ہے، جو متکبر ہے، وہ رحمان اور رحیم کیسے رہے گا؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی طریقے سے نہیں ہے، اس کے جو ہے الگ الگ صفات ہیں اللہ کے، کبھی رحیم ہے، کبھی رحمان اچھا، ہے، کبھی غفار اللہ ہے، کافروں کبھی سے راضی ہو ستار جائے ہے، گا آخرت کے دن؟ کبھی ستار ہے۔ ہاں اللہ کافروں سے راضی ہو جائے گا بعد میں آخرت کے دن؟ ہاں ہاں، اگر توبہ کر لیں تو ضرور اللہ کافروں سے نہیں مر اپنے گئے، سینے سے لگا لے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند، مرنے کے نہیں بعد نہیں، آخرت میں، ارے سنو پہلے، مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کو جمع کر لیا، مطلب اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو کیا اس کے بعد وہ لوگ جو کفر کرتے ہوئے مر گئے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا بعد میں؟ نہیں، وہ تو ایک وقت اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، ایک جی امتحان جیسا کہ کوئی ایک ایگزام ہوتا ہے، تو اس وقت جی ایک ٹائم بائنڈ رہتا ہے وہ کہ جی 1 گھنٹے کے اندر اگر تم نے یہ امتحان کو لکھ دیا، صحیح طریقے سے مارکس لے لیے تو تم کامیاب، اور اگر وہ 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے جو ہے اس امتحان میں اگر 0 لیا تو آپ تو نیچرلی آپ کو فیل ہو جائیں گے۔ یہ جی جی، تو جب وہ اسی فیل ہو جائے طریقے گا، سے اللہ جی تعالیٰ جی، نے ہاں اللہ آ تعالیٰ گئی نے آپ کی ایک بات، ارے بھائی جان خطبہ نہیں کرنا، آپ کی بات آ گئی بھائی جان، ہر بچہ شارٹ کیا انسان کریں بات، ہر بھائی جان شارٹ ہر کر لیں، انسان بھائی جان شارٹ کر لیں، بھائی جان آپ کی بات سمجھ میں آ گئی مجھے، میں اس سے جی آگے جی کا سوال کر رہا ہوں یہ پہلے ہی سمجھ کر آپ سے، تو جو بچہ جی امتحان میں فیل ہو گیا، جو بندہ اللہ کے امتحان میں فیل ہو گیا، پھر وہ جی بارگاہ الہی میں پیش ہوا، تو کیا ہاں، اللہ اس سے پھر کبھی راضی ہوگا؟ اللہ اس پر ہو رحمان اور سکتا ہے رحیم کسی ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ کسی اس کے قرآن سے ثابت، زندگی کے قرآن سے ثابت کریں، کچھ قرآن سے عمل ثابت ہوگا، کریں، قرآن سے اگر اس ثابت کا کریں کہ اگر ارے بکر نہیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن سے ثابت کریں کہ اللہ مشرک و کافر سے راضی ہو جائے گا، ثابت کریں قرآن سے۔ میں بتا رہا ہوں اگر اس کا کوئی ایک عمل بھی اگر ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان ایک والا نہیں عمل ہے، سے اللہ ایمان والا راضی نہیں ہو ہے، کر ایمان والا جی نہیں ہے، وہ ایمان والا کیا نہیں ہے؟ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ایمان والا نہیں ہے، ہاں، اللہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ان کے لیے آپ کا اللہ رحمان اور رحیم نہیں رہے گا، کس کے لیے؟ ہاں، وہ کافر کے لیے؟ آخرت کے اعتبار سے۔ جی جی جی، تو آخرت کے بعد ہاں، آپ کا اللہ رحمان اور رحیم نہیں رہے گا، رائٹ سر؟ آخرت کے بعد بھی کچھ معاملے ایسے ہیں جو اگر جی، دنیا میں وہ لوگ اچھے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ، ایمان جیسے کے کہ بغیر، ایک حدیث میں ایمان کے آیا کہ بغیر، ایک بادشاہ ایمان جو کے ہے بغیر، وہ جا رہا تھا اور ایمان کے وہ جو بغیر، ہے بڑا ظالم تھا۔ وہ عالم ایمان والا تھا نا، وہ عالم ایمان والا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں بغیر ایمان کے، آئے ہائے 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 ہائے، جلیبی کی دکان، میں کہہ رہا ہوں وہ بادشاہ جو جا رہا تھا وہ عالم تھا، وہ مسلمان تھا، میں کہہ رہا ہوں بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہونے والا چاہے جتنے نیک عمل کرے اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ نہیں اس کا اگر، لیکن اس کے کچھ عمل سے اللہ راضی ہو بھی کچھ بھی ہو عمل، سکتا ہے اللہ کچھ بھی عمل ایمان کے نہیں، بغیر کچھ گیا بھی عمل اللہ راضی نہیں، ہوگا؟ وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل۔ اپنے منہ کا ڈھکن بند کرو اور قرآن میں اللہ سے پوچھو اللہ کیا کہتا ہے، تمہاری نہیں سننی، تم اپنی نہیں سناؤ گے، تم اللہ کی سناؤ گے، اب میں تمہیں اللہ کی سناتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے، سنو یہاں دھیان سے، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور نہیں، اس کے سوا پھر بیچ میں اور بولا، ایک مرتبہ جو ہے وہ تلاوت کریں، تھوڑا وہ آیت تلاوت کریں۔ پھر بیچ میں بولا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، یہاں آپ کا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشے گا، آپ کہہ رہے ہو بخش دے گا، کس کی مانوں، آپ کی اللہ کی؟ نہیں، ایک مرتبہ آپ وہ آیت پڑھیں پھر سے۔ نہیں مجھے نہیں آتی، مجھے عربی نہیں آتی، مجھے اردو آتی ہے، اردو پڑھ دی میں نے، کس کی مانوں، آپ کی اللہ کی؟ بتاؤ۔ قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے۔
تو ٹھیک ہے، تو تم اگر قرآن ہاں عربی میں میں نازل ہوا، قرآن اگر عربی میں نازل ہوا ہے تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو. اس کا مطلب تمہاری زبان عربی نہیں ہے تو تمہارے لیے قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب. نہیں نہیں، یہ تو ہر ایک اپنی اپنی لینگویج کے لیے، لیکن فی ارے تو الوقت جب کے آپ لیے نے جب ہر ایک کے آپ لیے جو ہے ہے، تو ہر ایک جس کو عربی نہیں آتی وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا، یہ بتاؤ. نہیں نہیں سمجھ، وہ جو ہے اپنی اپنی لینگویج میں ضرور ہے، لیکن اب جو آپ نے پڑھا ہے وہ آیت پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کیجئے بھائی قرآن میں کی. نے پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہاں 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 بتاؤ. ہاں، اب صحیح، ہاں ہاں اب ہاں کیا صحیح ہوتا پڑھا ہے؟ آپ نے. نہیں ہاں ہاں کیا ہاں، اچھا پہلے بھی صحیح پڑھا تھا میں نے، لیکن تمہارا دھیان کہاں ہے میری اچھا باتوں سے؟ این اچھا یشرک شمیر بھائی، ہے، این ہاں ارے رکو یشرک ہے. رکو، عبدل آپ تو رکو، بتا رہے ہیں عبدل، این شریکا. ہاں ارے ہاں یار ارے عبدل رکو. یار عربی میں قرآن ہے، عربی میں تم نے پڑھ لیا، میں نے ترجمہ پڑھ لیا. اب تم مجھے بتاؤ کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، تم کہہ رہے ہو معاف کر دے گا، تو کس کی مانو، تمہاری کہ اللہ کی؟ نہیں، ماننا تو اللہ کی ہی ہے. تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا، تو جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا مشرکوں کو، اللہ ان کے لیے رحمان ہوا کہ جبار اور قہار ہوا؟ کیا ہوا؟ مشرکین کو اور جو ہے کافرین، جو کافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب تک توبہ نہ کریں اور اللہ کی طرف نہیں واپس کری لوٹ انہوں نہ نے، مر جائیں، گئے ایسے ہی، بنا کرے مر گئے، یہ جو ہے، بنا توبہ کرے مر جی، گئے. وہ بنا، بنا توبہ کرے مر گئے شرک کرتے ہوئے، اللہ ان کو معاف ہاں، کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ ضابطہ ہے اللہ کا. اس کا مطلب اللہ ان کے لیے رحمان اور رحیم نہیں رہا؟ نہیں، وہ تو تھا، وقت دیا تھا ان کے لیے، رحمان اور رحیم کا وقت دیا اللہ نے تھا. جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق اللہ نے ان لوگوں کا انصاف کیا جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا سزا کے طور پر. تو اس کا مطلب ہاں، اللہ ان کے لیے منصف تو ہوا، لیکن اللہ ان کے لیے رحمان اور رحیم نہیں ہوا، رائٹ؟ نہیں، رحمان اور رحیم جو ہے یہ ہاں اللہ کے صفات ہیں، اسے جی. اور بھی صفات اب ہیں. یہ اللہ کی کسی کے صفات لیے کافر اور مشرک کے لیے ہیں کہ نہیں ہے؟ ایٹ یہ ٹائم اللہ جو ہے رحمان بھی رہتے ہیں، رحیم بھی رہتے ہیں، یہ صفات جنت بھی ایک ساتھ رہتی ہے، اللہ کی جہنم بھی ایک مشرک ساتھ اور رہتی ہے. کافروں کے لیے ہے کہ نہیں ہے سر؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم میری لله بات کو کوٹ کر رہے فاولئك مع ہو، المؤمنين. میری بات کو کوٹ کر رہے ہو، میری بات کو دوہرا رہے ہو. پھر پوچھ رہا ہوں، جن لوگوں نے کفر جی کیا اور جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ ان کے لیے رحمان اور رحیم نہیں رہا، مطلب ان کے لیے اللہ منصف ہو گیا، انصاف کرنے والا، رائٹ؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں میں جنت دے کچھ دے؟ نہیں چاہتا، میں کچھ نہیں چاہتا، میں بس آپ سے سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ اللہ ان کے لیے منصف ہے کہ رحمان اور رحیم ہے، کیا ہے؟ کیا ہے، ان کے لیے تو انصاف کا معاملہ ہے. اوکے، تو ان کے لیے اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ وہ رحمان اور رحیم دنیا میں رہنے تک تھا اللہ، ایک وقت تھا نہیں جب مرنے کے امتحان کا بعد، یار وقت دنیا تھا. میں واپس کیوں آ جاتے ہو تم؟ ایک بار مرنے کے بعد تم دنیا میں واپس آؤ گے؟ کبھی نہیں آؤ گے نا، تو بار بار واپس کیوں آ جاتے ہو؟ بیک کیوں کریں گے، مارتے ہو بار بار؟ تمنا بھی کریں گے تو نہیں آئیں گے. یہ تمنا ہاں کریں نہیں گے، آؤ گے نا، ایک نہیں آؤ گے تو آخر پھر لوگ تم، تمنا کریں گے. اگر مرنے کے بعد واپس نہیں آؤ گے تو تم بار بار واپس کیوں آ جاتے ہو؟ کیا بار بار واپس آ جاتے ہیں؟ تم کہتے ہو نا دنیا میں تھا موقع، ارے مر گیا، ختم ہو گیا موقع، اب بتاؤ نا اللہ ہاں، ان کے لیے رحمان اور رحیم رہا کہ نہیں رہا؟ امتحان میں امتحان حد ہو گئی بھائی. This is the reality of a brain dead zombie who follow the cult Islam. یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سب کے لیے رحمان اور رحیم نہیں ہے، صرف ان کے لیے رحمان اور رحیم ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے مومن بندے ہیں، جن کو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، ان کے لیے اللہ رحمان اور رحیم ہے. کافر اور مشرکوں کے لیے اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہے، ان کے لیے تو جبار اور قہار ہے، متکبر ہے. تو اس کا مطلب اللہ اپنے صفات کے ساتھ کانٹرڈکشن کر رہا ہے. اللہ اگر منصف ہوگا تو رحمان اور رحیم نہیں ہوگا، اور اللہ اگر رحمان اور رحیم ہوگا تو منصف نہیں ہوگا. ہیلو جی ہیلو جی ہیلو. ہیلو جب آپ نے ایک بات کو ٹھان لیا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ ہی نہیں ہے، تو جی آپ کے لیے 100 دلیلیں دینا، 1000 دلیلیں دینا اور کسی چیز کو اگزامپل سے سمجھانا، یہ تمہارے بھیجے اور تمہارے برین میں نہیں گھسے گی. تو یہ آپ نے تو طے کر کے بیٹھ گئے ہیں
یہ کسی بھی طریقے سے ہم کسی ایگزامپل کو نہیں مانیں گے. ہم جتنی بھی اچھے ایگزامپل دے لیں آپ کے بھیجے میں نہیں گھسے گا، کیونکہ آپ کے بھیجے میں گو ہی بھرا ہے، گو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ڈیبیٹ ختم کرو. ڈیبیٹ میں پہلے آنا ہو تو طریقے بھی اچھے رکھو، اپنے بات جی چیت کا سلیقہ اچھا رکھو. نہیں، ڈیبیٹ تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جس وقت آپ نے جواب نہیں دیا تھا، اور مجھے طریقہ اور سلیقہ مت سکھائیے. میں نے بڑے عزت اور احترام سے آپ سے بات کی ہے. اب میری بات بہت کان کھول کر کے آپ سن لیجئے. عبد الجمیل صاحب اور آپ کے ساتھ جو بھی ساتھی ہیں، یہ میں محترم ہے، میں ان کا بھی احترام کر رہا ہوں. آپ دونوں میری بات کو بہت سکون سے سنیے. آپ یہ کہتے ہیں بھاگ گیا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے لیے اللہ خدا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ڈیفینڈ کیوں کریں؟ آپ کو اس لیے ڈیفینڈ نہیں کرنا اپنے اللہ کو کہ میں اس کو نہیں مانتا خدا. آپ کو اس لیے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے خدا کو کیونکہ آپ اس کو خالق کائنات مانتے ہیں. اپنے لیے ڈیفینڈ کرنا ہے، میرے لیے نہیں. میں تو طے کر چکا ہوں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ایک مکار ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے وَمَكَرْهُ وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سب سے بڑا مکار ہے. تو میں تو جانتا ہوں کہ آپ کا اللہ مکار ہے، لہٰذا آپ کے مکار اللہ کو اچھا اللہ آپ کو میرے لیے ثابت نہیں کرنا، کیونکہ میں نے تو پڑھ لیا کہ اللہ مکار ہے. آپ کو اپنے مکار اللہ کو منصف اپنے لیے ثابت کرنا ہے، جو کہ آپ کی ہی بات میں تضاد اور کانٹرڈکشن ہے. اور یہ ڈیبیٹ ختم کرنے کی بات اس لیے آتی ہے دعوت مرتد صاحب اور سبھی میرے سننے والے پیارے بھائیوں ناظرین، کیونکہ ان کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ کافر اور مشرکوں کے لیے اگر اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہو سکتا. اور یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یا تو منصف ہے یا تو رحمان اور رحیم ہے، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. کیوں دعوت مرتد بھائی؟ بالکل نہیں ہو سکتا بھائی، ایک وقت پہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے سمیر بھائی کہ چلو آج اللہ میاں اناؤنس کریں گے بھائی آج ہم رحمان ہیں، آج کوئی انصاف نہیں کچھ نہیں، اب نہیں آج اگر صرف رحم باپ ہوگا. نہیں اگر جو پھر کل باپ ہے اس نے لڈو، وہ بچہ ہے وہ لڈو کھا رہا ہے، بچہ پھینک رہا ہے، تو پہلے باپ سمجھائے گا، اور نہیں مانے گا تو بچہ چھین کے بچے سے لڈو چھین کے دے دے گا. پر کون سا باپ اپنے بچے کو آگ میں جلاتا ہے، خون پلاتا ہے، پیپ پلاتا ہے، اس کو ٹارچر کرتا ہے؟ اگر بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے، نہیں سمجھتا ہے تو کون سا باپ جان پوچھ کے اپنے بچے کو جا کے گڈھے میں گرا دیتا ہے کہ تو میرے کہنا نہیں مان رہا، چل میں خود تجھے گڈھے میں پھینک دوں. پچھواڑے سے سانکر ڈالے گا کھولتی ہوئی. بالکل صفیہ بہن، آپ نے بالکل ٹھیک باپ کہا. یہ اسی باپ لیے تو کا کرتا ہے اگر ادہرن اللہ. دے اللہ رہے یہ ہیں. اسی لیے کرتا ہے صفیہ بہن کیونکہ اللہ جو ہے وہ باپ نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میرا کوئی باپ ہے. وہ باپ ہے ہی نہیں ہے، زبردستی اس کو باپ بنا رہا ہے. جی صفیہ بہن، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے. تھینک یو سو مچ کے لیے جوائن کرنے کے لیے. جے ہند، وندے ماترم. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو. مجھے بس یہی کہنا تھا، میں ان کی بکواس سن رہی تھی تو مجھے یہی کہنا تھا جو باپ کا ادہرن دے رہے وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا اللہ پر. سوری میں میوٹ پہ بولا. جی بالکل نہیں بیٹھتا، اور یہی بات میں نے اس کو پہلے ہی ثابت کر دی اسٹارٹ میں ہی. جب یہ آتے ہیں نا اس طرح کے لوگ میرے پاس اور آ کر کے جلیبی پکانے شروع کرتے ہیں تو بہن یہاں پر نا اسٹیم یارڈ میں ایک بہت پیارا آپشن دیا گیا ہے، اور وہ آپشن ہے نوٹس کا. ابھی نیا آیا ہے. نوٹس پہ آپ جاؤ اور جا کر کے ان کی ساری باتوں کو ٹیپ ریکارڈر کو ان کے ٹائپ کرنا شروع کر جی دو. میں ان کے ٹیپ ریکارڈر کو ٹائپ کرتا رہتا ہوں جب یہ ٹیپ ریکارڈر بجاتے ہیں، اور جب میری باری آتی ہے تو پھر میں اس ٹیپ ریکارڈر کے دھجیاں اڑا دیتا ہوں، ریلے نکال کے پھینک دیتا ہوں. جی پھر یہ چڑھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈیبیٹ ختم، بھاگ جاتے ہیں. جی. اچھا سمیر بھائی، سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو. جی بالکل، ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والے اور کیا لائیں گے؟ اب کوئی تسلا لے کر کے آئیں گے اٹھا کر کے؟ آلریڈی ایمان والے ہیں جو. وہ وہ ایمان والے کیوں تھے؟ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو وہ اس کو ایمان والوں سے ایمان والوں کہہ ہی کیوں رہے اللہ ان کو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. تو رسول پہ ایمان لاؤ، کتاب پہ ایمان لاؤ. اس سے پہلے اگر وہ نہیں لے کے آئے ہیں تو وہ ایمان والے ہو کیسے گئے؟ ہائے 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 ہائے، کیوں دکھ تیرک پہ ہاتھ رکھتے ہو؟ ایک کا جواب نہیں دے پا رہے، آپ دوسرا سوال کرتے ہو.
आखिर में देखिए इनका यही रहता है कि जब तुमने इस्लाम छोड़ दिया तो तुम इस्लाम पे बात क्यों करते हो? जब तुम अल्लाह को खुदा नहीं मानते तो तुम अल्लाह पे सवाल क्यों करते? अरे इसीलिए तो करते हैं क्योंकि नहीं मानते। अगर मानते तो फिर सवाल क्यों करते? फिर तो इबादत करते तुम्हारी तरह पिछवाड़ा ऊपर करके, सजदे रख के, गधो। इसीलिए तो सवाल करते क्योंकि नहीं मानते उसको, मूर्ख लोग। अच्छा, इसका फोकस पता है, इसका फोकस ये था कि अच्छा एक लफ्ज गलत बोल दिया अरबी में, तो उसको रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है उस पर नहीं जा रहा है। इनका बस एक किरात पे पूरा मसला रहता है बस इनका, लेकिन जी। उसमें क्या है क्या नहीं इनको कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको पता ही ऐसा क्यों करते हैं दावत मुर्तद भाई? ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं जो ये कह नहीं सकते। ये कहना चाहते हैं ठीक है भाई, तुमने कुरान पढ़ लिया, तुमने इस्लाम को समझ लिया, तुमने हदीसें पढ़ ली, तुमने जान लिया इस्लाम क्या है, कुरान में क्या है। अब प्लीज दूसरों को तो मत बताओ क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो। ये कहना चाहते हैं, ये कहना ऐसा ही चाहते है। हैं, वो कह नहीं सकते। जी सफिया बहन, कुछ और ऐड करना है आपको या मैं आगे बढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, ओके। मुझे बस तो एक नाम हाँ दे ये चीज बोलनी थी, जी। जब भी ये अल्लाह को उदाहरण देते हैं तो उसमें बाप को ऐड करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे एक बार मेरे को बोला कि अगर आप अपने बाप को छोड़ के किसी और को बाप मानोगी तो आपके बाप को तकलीफ होगी, मतलब अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करोगी इस तरह से। तो अगर ठीक है हम अपने बाप को छोड़ के किसी और को बाप भी मानेंगे तो हमारा बाप हमको आग में नहीं जलाएगा, हमें तरह तरह से टॉर्चर नहीं करेगा, हमें खून पीप ये चीजें नहीं पिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है। अच्छा, ये मिसाल जो है ना बिल्कुल सही करो आप देते हो। अभी 4 दिन पहले मेरे को 4 अहले हदीस आलिमों ने एक साथ मिलकर के कॉल किया और वो एंड तक जो है यही कहते रहे कि भाई खुदा के